ضمانت جاں اسقلم مرحا راجپوت قسط نمبر 103۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ تم مذاق کر رہی ہو جانا؟ زریام کو اب بھی یقین نہ آیا۔ وہ یقین کر بھی لیتا تو کیسے؟ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جانان میں اسے ایسی کوئی خرابی نہیں دیکھی تھی، بلکہ اسے تو بس خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی تھیں۔ نہیں زریام، میں سیریس ہوں۔ سب کو چونکا کر وہ سنجیدہ کھڑی تھی۔ علیحہ کو اپنی سماعتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانان جو بچپن سے اس کے ساتھ رہتی آئی تھی، وہ اسے اتنا بڑا سچ کیسے چھپا سکتی ہے؟ اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو علیحہ کو پتہ ہوتا، اور اگر ہے تو علیحہ کو نہیں پتہ تھا۔ نہیں جانان، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زریام نے اس کے بازو پکڑے، اسے ہلایا تھا تاکہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جانان کا جھکا ہوا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ یہ سچ ہے زریام، میں ایک طوائف تھی۔ جانان نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے جو سچ تھے۔ وہ کیوں جھوٹ بولنے لگی، وہ بھی اپنے کردار پر؟ علیحہ نے چکرا کر وحاج کا بازو تھام لیا۔ مہتاب اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس ایک پل میں اسے جانان کی جگہ اپنی ریشم کھڑی نظر آئی تھی۔ نہیں، تم طوائف نہیں ہو سکتی۔ زریام نفی میں گردن ہلاتا چلا گیا۔ اسے ابھی بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ مطلب اسے اتنا بھروسہ تھا جانان پر کہ اس کی سچی بات بھی جھوٹی لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا کردار پاک ہے۔ اس کی پاکیزگی کی گواہی تک دینے کو تیار تھا۔ میں کوٹھے کی رقاصہ تھی زریام کے بعد ہال میں اس کی آواز گونجی تھی۔ سب وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن یلدرم وہ آگ بگولا ہو گئے۔ مطلب حد نہیں ہو گئی؟ اتنے مہینوں سے وہ حویلی میں رہ رہی تھی، ان کی بہو بن چکی تھی، اور انہیں علم تک نہ ہو سکا کہ اس کا ماضی کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے بلانگ کرتی ہے۔ نہیں، میری بیوی طوائف نہیں ہو سکتی، میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ پیچھے ہوتے چلا گیا۔ ذہن انکاری تھا۔ اتنے ٹائم سے وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو اسے پتہ ہوتا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری بیوی ایک طوائف زادی ہے۔ بالآخر یلدرم کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ وہ پھٹ پڑے تھے اور انہیں پھٹتے ہوئے ایک ایک نے دیکھا تھا۔ نہیں بابا سائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زریام ابھی تک گواہی دے رہا تھا۔ چلو وہ تصویریں اور ویڈیو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن کیا تمہاری بیوی کی زبان بھی جھوٹی ہے؟ یکدم ان کا لہجہ تلخ ہوا۔ برسوں پہلے کا ایک واقعہ ذہن کے پردوں پر لہرایا تو ان کا سیر و خون گردش میں آیا۔ یہ ان کے اصول کے خلاف تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا تھا۔ ابھی 100 کے دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور تماشا لگ گیا۔ وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہے کہ وہ طوائف ہے اور تم ابھی تک بہرے اور اندھے ہوئے بیٹھے ہو۔ یلدرم تڑک لہجے میں بولے۔ زریام نے ضبط کے عالم میں آنکھیں میچ لی۔ بابا وہ مذاق کر رہی ہے۔ طے ہو چکا تھا کہ زریام نہیں مانے گا کہ وہ طوائف ہے۔ اتنا گھٹیا مذاق وہ کیوں کرے گی زریام؟ یلدرم نے بھویں اچک لی۔ وہ یہ قبول ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہو طوائف ہے۔ برسوں پہلے انہوں نے ایسی سچویشن قبول نہیں کی تھی، تو اب کیوں کرتے؟ اب بدلا ہی کیا تھا؟ سب کچھ تو پہلے جیسا ہی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تم بھی جانتے تھے کہ تمہاری بیوی طوائف ہے اور تم نے ہم سب سے چھپایا؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کی، یلدرم کو گھورا جس کے تاثرات برہم ہوئے تھے، اور جھوٹ کہا کہ یہ تمہیں سوئٹزرلینڈ میں ملی ہے۔ وہ چن کر وار کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا۔ زریام پھٹا تو سب پر بم گرے۔ کیا مطلب؟ کیا جھوٹ تھا؟ میرا اور جانان کا نکاح یہی پاکستان میں
ہمارے کاٹیج میں ہوا تھا کیونکہ میں جانان سے محبت کرتا تھا اور ہم نے یہ اس لیے چھپایا تھا کہ آپ ہمیں الگ نہ کر سکے۔ بس پھر اس نے وہ سب کہہ دیا جو ایک وقت میں چھپایا گیا تھا۔ کیپٹن وہاج نے اپنی پیشانی مسلی تھی، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب یلدرم انہیں الگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کیونکہ وہ دلوں کے درمیان دشمنی کا کام ہمیشہ سے آپ ہی تو کرتے آئے ہیں۔ تیر نشانے پر چھوڑ دیا گیا تھا جو سیدھا جاتے ہوئے یلدرم کے سینے میں پیوست ہوا تھا، کچھ اس طرح کہ اندر تک کھپ سا گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ذریعام، یلدرم کا پارا ہائی ہوا۔ کس کا منہ بند کروائیں گے آپ بابا سائی؟ ذریعام تلخ کلامی پر اتر آیا۔ کیوں آپ سے آئینہ نہیں دیکھا جاتا؟ وہ حقیقت نہیں ہضم ہوتی جو آپ کی ذات سے جڑی ہے۔ یہاں اس سے لحاظ نہیں ہوا تھا۔ وہ بدزبان تو بدزبان ہی سہی، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے ذریعام؟ ان کی انا ہٹ ہوئی تھی۔ اسی لہجے میں جس لہجے میں آپ نے اپنے یہ سو کولڈ اصول بنائے تھے۔ آپ نے عورتوں کو اور اس قبیلے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم کوئی روبوٹ ہے کہ جو آپ بولیں گے وہ کریں گے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا؟ سرداری کا اختیار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں سارے اصول بدل دوں۔ اس نے چٹکی بجائی تھی جیسے باور کروا دینا چاہتا ہو کہ پاور اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اختیار تمہیں میں نے دیا ہے، میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں چھین بھی سکتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، جانان ابھی تک گردن جھکائے کھڑی تھی، کسی سے نگاہیں نہیں ملانے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی، خاص طور پر علیحہ سے جو اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جسے کوئی جگری یار بے وفائی نہیں کر جاتا، بالکل ویسی نگاہوں سے۔ آپ سے مجھے یہی امید تھی بابا سائی۔ وہ اب بھی نہ خاموش ہوا۔ اور اپنی بیوی سے تمہیں کیا امید تھی؟ یلدرم نے ایک ایبرو اٹھائی۔ ذریعام کی بے وقت نگاہ جانان پر گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اس کا ماضی چھپا لوگے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ تمہیں یاد ہوگا تمہارے چچا صاحب نے بھی غلطی کی تھی اور ان کی سزا یاد ہے تمہیں؟ مہتاب کا ذکر ہوا تو ان کا دل بہت بری طرح سے دکھا۔ یہ پچھتاوا ہر بار چمڑی ادھیڑ دیتا ہے۔ یہ عزت داروں کا قبیلہ ہے، یہاں ان جیسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی انگلی جانان کی طرف اٹھی۔ وہ چچا صاحب تھے جو اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے، لیکن میں ذریعام چودھری ہوں اور مجھے اپنی محبت پر اندھا اعتبار ہے۔ اس نے جانان کے قریب جاتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانان کو لگا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا ہے۔ دیکھنا یہ اندھا اعتبار ہی تمہیں ڈبا لے جائے گا اور تمہاری بیوی اس گھر میں نہیں رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا کیا؟ ذریعام نے کہا کہ وہ فیصلہ کرے۔ کیا یہ حویلی صرف یلدرم کی تھی؟ آپ سردار ذریعام چودھری کی بیوی کو گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کر بولیں۔ جتنا اس نے جانان کے لیے سٹینڈ لیا تھا اتنا اس نے کسی کے لیے نہیں لیا تھا۔ میں نے سوچ بھی لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے، میری حویلی میں کسی طوائف کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بیوی کو طوائف کہنا بند کرے۔ ذریعام ان کی بات کاٹتے دہاڑا تھا۔ طوائف نہیں تو کیا، رقاصہ بولوں؟ ان کے الفاظ اس وقت ذریعام کو زہر سے بھی برے لگے۔ بابا سائی، اس کی آواز بلند ہوئی۔ کیا بابا سائی؟ یہ عزت داروں کی حویلی ہے، بغیرتوں کی نہیں۔ تم نے میری ناک کٹوائی ہے۔ پورے قبیلے میں یہ خبر پھیل گئی ہے کہ یلدرم کی بہو ایک طوائف ہے۔ برسوں پہلے میں نے یہ رشتہ ٹھکرایا تھا اور آج بھی ٹھکراؤں گا۔ یہ حویلی میری ہے اور مرتے دم تک میری ہی رہے گی۔ یہاں پتا بھی میری مرضی سے ہلے گا اور سانس بھی میری مرضی سے لی جائے گی۔ ان سے جیتنا آسان نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں آپ کی اولاد بغاوت کرتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو مجھے بس ایک بات بتا دیں، آپ نے اپنی اولاد کو سمجھ کر رکھا ہے؟ جب یہاں رہ کر سانس بھی آپ کی مرضی سے لینی ہے تو آپ کو ہی مبارک ہو آپ کی حویلی۔ اچھا ہوا انوشی یہاں سے چلی گئی، ورنہ وہ بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ لہجے ان دونوں کے حد پار کر رہے تھے کیونکہ اس حویلی میں یلدرم کی اور ذریعام کی کبھی نہیں بنی تھی۔ ذریعام یلدرم کا گرجے تو دیواریں کانپ گئی۔ کیا ذریعام؟ حقیقت ہمیشہ کڑوی ہی لگتی ہے بابا سائی، اور وہ اسٹریٹ فارورڈ تھا۔ بس بہت ہوا، اب یہاں ایک ہی فیصلہ ہوگا۔
अपनी बीवी को अभी और इसी वक्त तलाक दो। यल्दरम के फैसले पर तकरीबन सबको झटका लगा था। वो इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे ले सकते थे? क्या कहा आपने? वो सुनकर भी अनजान बन गया। अपनी बीवी को तलाक दो अभी, दोबारा दोहराया। जरियाम की भवें आंखों पर आ गिरी। जानान की सांसें एक पल के लिए बेतरतीब हुई, क्योंकि बहू की सूरत में मैं एक तवाइफ को कभी कबूल नहीं करूँगा। वजह ये थी, तुम इसे तलाक दोगे अभी और इसी वक्त। यल्दरम ने एक बार फिर फैसला सुनाया, नहीं दूंगा, क्योंकि बीवी को गले लगाकर तलाक नहीं दी जाती। ज़रियाम ने अपनी तरफ का फैसला सुनाया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ज़रियाम जानान से अलग कभी नहीं होगा। तुम तलाक दोगे, मेरा हुक्म है। वो किस खुशफहमी में थे कि उनका हुक्म बजा लाया जाएगा। मैं चचा साहब नहीं हूँ जो आपका हर हुक्म सरखम करते मान लूँ। आपने उनसे उनकी मोहब्बत छीनी है, लेकिन आप मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकते। मैं मरते दम तक अपनी बीवी का साथ दूंगा, आप हमें अलग नहीं कर सकते। ये ज़रियाम का फैसला था। तो अपनी बीवी को लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसका हाथ पकड़कर इसे हवेली से निकाल दूंगा। इल्दम का बस नहीं चल रहा था कि वो खुद जानान का हाथ पकड़े और उसे हवेली से निकाले। हिम्मत है तो निकाल कर दिखाए। उसका हाथ मजबूती से थामे ज़रियाम चट खड़ा था। पाशा को ये देखकर अच्छा लगा था कि वो उसके लिए स्टैंड ले रहा है। यल्दरम महज मुट्ठियां भींचते रह गए। फिर उससे पहले कि वो अपनी बीवी के खिलाफ कोई और लफ्ज़ बर्दाश्त करता, उसी वक्त वो उसे लिए वहाँ से चला गया। वो ज़रियाम के पीछे पीछे चल ही रही थी। उसे कमरे में लाए ज़रियाम ने दरवाजे को लॉक लगा लिया। दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। रगे उभर उभर कर बाहर आ गई। पूरे 20 मिनट उसने गहरे गहरे सांस लिए, खुद को नॉर्मल किया था। इस दौरान जानान ने एक लफ्ज़ तक ना कहा था। वो बस गुमसुम सी बैठी थी कि पूरे 10 मिनट बाद ज़रियाम खुद को पुरसुकून करता हुआ उसके सामने जा बैठा। जानान, सच बताओ, तुम तवाइफ नहीं हो? वो उसके मुंह से ना सुनना चाहता था, लेकिन जानान थी कि बस हाँ ही सुनाए चली जा रही थी। जानान, तुम एक बार ना बोलो, मैं सबका मुंह बंद करवा लूँगा। वो इस कदर साथ देने को तैयार था, सब कुछ झुठला सकता था महज जानान के एक ना पर। मैं तवाइफ थी ज़रियाम, झूठ नहीं कह रही। जानान ने निगाहें उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे उठाई ना गई। तुम झूठ कह रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसने अपना सर पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपना माजी बताने से डरती थी ज़रियाम। मुझे लगा अगर तुम जान गए तो तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। उसने अपना खौफ लाहक किया। मैं कैसे यकीन कर लूँ? फिर देखते ही देखते वो उसके कंधे पर सर गिरा गया। आप वहाज को बुला है, वो सब जानता है। वहाज के जिक्र पर ज़रियाम फ़ौरन सीधा हुआ था। अगले 5 मिनट बाद वहाज उनके कमरे में था और वो अलीहा को बहुत मुश्किलों से हैंडल किए यहाँ आया था। वहाज जानता था मैं तवाइफ हूँ, वो मुझे कोठे से ही लाया था। अब जानान चाहती थी कि वो सारा सच जान ले, अलबत्ता उसकी इस बात पर ज़रियाम फ्रीज़ सा हो गया था। अगर वहाज उसे कोठे से लाया था तो उसने ज़रियाम को क्यों नहीं बताया? वहाज लाला, क्या ये सच है? ज़रियाम को दिल सूखे पत्ते की मानंद लरज़ने लगा था। काश कि वो कह दे कि ये सब झूठ है। ये सुनना ज़रियाम की दिली ख्वाहिश थी। और ख्वाहिश भी कभी पूरी हुई है क्या? हाँ जानान, सच कह रही है। फिर वहाज ने वो कह दिया जिससे ज़रियाम का दिल लहूलुहान हुआ था। वो पीछे हुआ और बेड पर गिर सा गया। ये सुनना कितना कठिन, कितना घुटन ज़दा था। मैं सबसे लड़ रहा हूँ कि मेरी बीवी तवाइफ नहीं है, लेकिन तुम। उसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। वो अब क्या कहे, क्या सुने, कुछ समझ ही कहाँ आ रहा था। जानान का दिल डूब सा गया था। काश ये लम्हा ना आता। ज़रिया, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत ही ना हो सकी। वो आगे बढ़ी ही थी कि ज़रियाम ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। बस अब वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। दिल भारी सा हो गया था। इतना बोझ महसूस हुआ कि वो दब गया। इससे पहले ढेर हो जाता। दफतन वो उठा, बगैर जाना वहाज को देखे। उसने ज़रा ड्रॉ से चाबी उठाई और बाहर निकल गया।
جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تب پاشا دبے دبے قدم چلتا ہوا پلوشا کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مڑ کر دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ زیغم پاشا کو سینہ چوڑا کیے سامنے ہی کھڑا پایا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ مقابل سیدھا مدعے کی بات پر آیا تھا۔ پل بھر میں پلوشا کے چہرے کے تاثرات بدلے اور پل بھر میں فارمل بھی ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ یوں انجان بنی جیسے تھوڑے وقت سے پہلے ہال میں موجود ہی نہ ہو۔ جانان کی ماضی کے بارے میں تم نے سب کو بتایا۔ وہ 2 قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں آیا تو پلوشا پیچھے کو ہٹ گئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر اگلے ہی لمحے دروازہ بند کیے وہ دہاڑا تھا تاکہ آواز باہر تک نہ جا سکے۔ 1 سیکنڈ کے لیے پلوشا سپاٹ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو تیار تھی۔ جب اسے طوائف ہو کر شرم نہیں آئی تو میں کیوں شرم کروں؟ پھنکارتے ہی وہ پلٹ گئی۔ بیک وقت پاشا نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑ دیا۔ اس کا بازو پاشا کے وجود کو چھو رہا تھا۔ پلوشا کی پشت پاشا کی اور تھی۔ نہیں ہے وہ طوائف۔ پاشا نے پوری قوت سے اس کا بازو مروڑ دیا کہ پلوشا بیچاری سی کرتی رہ گئی۔ پھر وہ کوٹھے پر کیا کر رہی تھی؟ ایک دم اس کا لہجہ صفاق ہوا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی اور کیا نہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ پاشا نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کا رخ اپنی سمت کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کوٹھے پر کسی مرد کے سامنے ناچے یا کسی غیر مرد کے ساتھ۔ جوان پلوشا بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی ہوئی کہہ رہی تھی، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پاشا نے اسے ٹوک دیا۔ بکواس بند کرو اپنی پلوشا۔ وہ اتنی قوت سے چیخا کہ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر کر باہر کو آنے لگی۔ تمہیں کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہے؟ پلوشا نے کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے شک کی نگاہوں سے گھورا۔ آخر وہ لگتا ہی کیا تھا اس کا؟ وہ لگتی ہی کیا ہے تمہاری؟ اسی وقت ایک ایسا سوال ہوا جس کا جواب پاشا نے پہلے سے تیار نہیں کر رکھا تھا۔ بولو، کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اسے خاموش دیکھے دوبارہ سے سوال دہرایا گیا۔ میری جو بھی لگے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں تھا۔ کہیں تم بھی اس کے ساتھ کوٹھے پر؟ پلوشا کی بات کا مفہوم سمجھے پاشا کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، جسم میں شرارے سے دوڑنے لگے۔ وہ میری بہن ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ پھر پاشا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس پوری قوت سے چیخ پڑا اتنی تیز آواز میں کہ پلوشا کو اپنی سماعتیں مفلوج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ وقت تھی اور اس سے پہلے کہ پلوشا فسوخیزی سے باہر نکلتی کوئی سوال کرتی پاشا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ شام ہو رہی تھی جب زریام کی ہیوی بائیک آگے تھی اور جانان کی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ گاڑی آگے لے کر جاتی تو زریام بائیک کی سپیڈ بڑھا دیتا۔ زریام، بائیک روکو، میری بات سنو۔ وہ اسے پچھلے آدھے گھنٹے سے روک رہی تھی مگر وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ زریام، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سنسان سڑک پر ونڈ کھولے چلا رہی تھی لیکن زریام اپنی ہی دھن میں تھا، اسے قریب پہنچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ پلیز ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ کب منت سماجت ہی تو کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ زریام کو اس پر غصہ تھا، اسے بس کچھ وقت چاہیے تھا، نہ جانے کس چیز کے لیے۔ جانان، واپس چلی جاؤ۔ اب کی بار زریام نے سپیڈ سلو کی تو جانان کی گاڑی اس کی بائیک کے برابر ہوئی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اس وقت، مجھے تنہائی چاہیے، پلیز جانان، واپس چلی جاؤ۔ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا لیکن جانان اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جب تک میں تم سے بات نہیں کر لیتی میں نہیں جاؤں گی۔ ہوٹل تھی، واپس کسی صورت میں نہیں مڑنے والی تھی۔ میں بائیک نہیں روکوں گا، اسے صاف بتایا تھا۔ وہ اپنا وقت برباد نہ کرے اور یہاں سے چلی جائے، میں رکوا دوں گی۔ جانان نے اچانک سے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور ٹرن لیتے ہوئے زریام کا راستہ روک لیا۔ اس کی اس ایک دم کی حرکت پر زریام نے فوراً سے بریک ماری تھی ورنہ بائیک گاڑی میں جا لگتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ایک دم یہ خوف دل میں آیا تھا کہ کہیں جانان کو کچھ ہو نہ جاتا۔
ज़रियाम ने बाइक स्टैंड पर खड़ी की और हेलमेट उतारे बाइक से उतरा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। वो गाड़ी से बाहर निकली और भागती हुई ज़रियाम के वजूद से टकराती उससे लिपट गई। वो एकदम से ज़रियाम से आ लगी तो ज़रियाम 2 कदम पीछे को हुआ। ये जानान की तरफ से पहला हक था। पूरी रात ज़रियाम और जानान हवेली से गायब रहे थे। यिल्दरम ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक ही फैसला लिया था और वो ये था कि यिल्दरम ज़रियाम की बीवी को घर से निकाल देंगे, यानी कि जानान को। उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि वो एक ऐसी लड़की को अपनी हवेली में रखे जो पहले गाना बजाना किया करती थी। इन्हीं सोचों में उनकी पूरी रात गुजर गई। न जाने कितनी बार हवेली के मुलाजमों से उन्होंने जानान और ज़रियाम का पूछा था, मगर हर बार एक ही जवाब मिलता, वो दोनों हवेली में नहीं हैं। ये सोच सोच कर यिल्दरम का दिमाग खराब हो गया था कि वो कहाँ चले गए। कहीं वो हवेली छोड़कर तो नहीं चले गए। हर बार यही ख्याल जहन में उभर रहा था, अच्छा है वो हवेली छोड़ चले जाए। अगर नहीं जाते तो यिल्दरम उन्हें हवेली से निकाल ही देते। आधी रात के करीब वक्त था जब बेड पर करवटें बदलते हुए यिल्दरम ने फैसला लिया, वो जानान को इस घर से निकाल देंगे। क्या ज़रियाम ऐसा होने देगा? चलो देखते हैं। सुबह हो चुकी थी। नाश्ते से पहले ही यिल्दरम टहलते हुए हॉल में आ चुके थे। मुलाजिम भाग दौड़ कर रहे थे। यिल्दरम ने एक मुलाजिमा को हाथ के इशारे से अपने करीब बुलाया तो वो भागी भागी आई। ज़रियाम किधर है? पहला सवाल ही यही हुआ। सरदार, वो घर पे नहीं है। मुलाजिमा ने फौरन जवाब दिया, क्योंकि उसने ज़रियाम को हवेली वापस आते हुए नहीं देखा था और उसकी बीवी दूसरा सवाल है, वो अपने कमरे में है सरदार। फिर से झट जवाब आया। सुबह के वक्त जब मुलाजमा अनेक्सी में आ रही थी तब उसने सिर्फ जानान को अंदर आते हुए देखा था। उसके पीछे ज़रियाम नहीं था, मतलब वो हवेली आया ही नहीं था। दफतन यिल्दरम ने सर खम किया तो मुलाजमा किचन की ओर चल पड़ी और यिल्दरम ने बड़े बड़े कदम उठाए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़रियाम के कमरे में आ गए। नॉक किए बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते यिल्दरम की इस हरकत पर जानान ने सहम कर उन्हें देखा, जो अभी शावर लेने के बाद सोने ही जा रही थी कि उसी जगह फ्रीज हो गई। यिल्दरम ने उसकी जानिब कदम बढ़ाया। जानान के चेहरे पर सख्ती आ गई। फिर देखते ही देखते यिल्दरम ने उसकी आहनी कलाई अपनी शिकंजे जैसी गिरफ्त में ली तो जानान उनके पीछे घसीटती चली गई। ये आप क्या कर रहे हैं? जानान चीख पड़ी। यिल्दरम कमरे से बाहर निकले और उजरत के आलम में सीढ़ियाँ उतरने लगे। तुम जैसी औरत को मैं अपनी हवेली में नहीं रख सकता। यिल्दरम का लहजा दुरुस्त था। जानान उनकी उंगलियां अपनी कलाई में धंसती हुई महसूस हुई। मेरा शौहर यहाँ नहीं है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यिल्दरम तेज तेज सीढ़ियाँ उतर रहे थे। जानान को अपना आप संभालना मुश्किल हो गया था। छोड़े मुझे, आपको सुनाई नहीं दे रहा? फिर उसने अपनी कलाई छुड़वाने में पूरी जान लगा दी, लेकिन रिहाई न मिल सकी कि इतनी शोरगुल की वजह से हवेली के मुलाजिम हॉल में इकट्ठे होने लगे। चुप रहो लड़की, यिल्दरम ने उसे आंखें दिखाई। बाकी सब भी अपने अपने कमरों से निकलने लगे। अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। तुम इस हवेली में नहीं रहोगी, मेरा आखिरी फैसला है। वो अपने आपे से बाहर हो चुके थे। वह जी सब देख कर नीचे को दौड़ा था, लेकिन इतनी ही देर में यिल्दरम हॉल का रास्ता तय करते हुए उसे बाहर ले गए और देखते ही देखते वो जानान को हवेली से बाहर ले आए, जहाँ से गुजरते हुए कबीले के कुछ लोग ठहर कर अब उन्हें देखने लगे थे। बाबा साई वह जिन्हें पीछे से आवाज़ें देता हुआ उनके नज़दीक आया था, जो किसी की सुन ही कहाँ रहे थे। बाबा, ये अब क्या कर रहे हैं? छोड़े जानान का बाजू। वहाज ने उनका वो बाजू थाम लिया जिससे उन्होंने जानान की कलाई थाम रखी थी। वहाज दरमियान में मत आओ। यिल्दरम ने रुख मोड़े उससे कड़ी निगाहों से घूरा, जिसका वहाज पर रत्ती बराबर भी असर न हुआ। ऐसी औरत को मैं अपनी हवेली में नहीं रख सकता। इससे अच्छा मैं उसे धक्के देकर इस हवेली से निकाल दूं। उन्होंने कंधे की मदद से वहाज को धक्का मारा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ी तो यिल्दरम ने फ़ायदा उठा लिया। दफ़ा हो जाओ लड़की। उन्होंने पूरी कुव्वत से जानान को आगे की तरफ धक्का दिया था। इस अचानक मिलने वाले धक्के पर वो संभल भी न पाई थी और लड़खड़ाती हुई आग की जानिब झुकी।
اس سے پہلے کہ وہاج اسے سہارا دیتا یا وہ گر پڑتی، بے ایک وقت دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا، وہ ہاتھ جو اسے بچپن سے تھامتے آئے تھے، وہ ہاتھ جن کی گرمائش بھی سکون دیتی تھی۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر یلدرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محرون نیل پالش پر مہندی لگے ہاتھ چمک دمک رہے تھے، لیکن ان ہاتھوں سے ہوتی نگاہ جیسے ہی ان کے چہرے تک گئی، یلدرم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک سیکنڈ میں ان کا دماغ 1000 بار گھوما تھا، ایک پل میں اتنے چکر آئے کہ وہ گنتی ہی بھول گئے۔ آج سے برسوں پہلے جسے دھکے مار کر انہوں نے اس حویلی سے نکالا تھا، وہ واپس لوٹ آئی تھی، ایک نئی پہچان کے ساتھ۔ انہیں دیکھ کر یلدرم کی ہوا ٹائٹ ہو چکی تھی، وہ ٹکر دینے آئی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں اس ٹکر کے مقابلے میں آخر جیت کس کی ہوتی ہے، یلدرم کی یا پھر ریشم کی۔